ہر قسم کے مجرب اور پرتاثیر وظائف کے لیے اذکار آمین چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کے لیے انتہائی پرتاثیر وظیفہ۔ انسان اولاد کے لیے تڑپتا ہے کہ مجھے اولاد ملے۔ بعض اوقات اولاد انسان کے مقدر میں ہوتی ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتی۔ اب یہ غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن انسان اپنی دعا اللہ کے سامنے بار بار کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے 90 سال کی عمر میں اللہ سے مانگا اور اولاد کی دعا بے موسمی پھل دیکھ کر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ کے سامنے کس طرح دعا کی کہ بیٹا عطا فرما، اولاد عطا فرما، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال کی تھی اور آپ کی زوجہ بانجھ تھی۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت سارہ فرمانے لگیں کہ اے فرشتوں، تم مجھے بشارت دو اولاد کی، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں؟ میں تو بانجھ ہوں اور میرے جو یہ شیخ ہیں، خاوند ہیں، یہ تو ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، عمر کے آخری حصے کو پہنچ چکے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے اور اللہ کی رحمت پر، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ عورت بانجھ ہے، اللہ دینے والا ہے، اس کے در کے ساتھ تعلق انسان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تو اب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ دینے پہ آئے تو بڑے بڑے ایسے لوگوں کو اللہ نے اولاد عطا فرما دی جن کو ڈاکٹرز نے بالکل کہہ دیا تھا کہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے نمونہ ہے، تو اس لیے اولاد کے لیے نہایت مجرب عمل ہے کہ آپ میاں بیوی دونوں یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بے شک مختلف اوقات میں پڑھ لیں، بیوی صبح پڑھ لے، خاوند شام کو پڑھ لے، جیسے سہولت ہو، وقت کی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کو کم از کم 2 مہینے پڑھیں، اور کبھی رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں کہ اس کو قضا نہ کریں۔ آپ نے اگر اس کو 2 مہینے ترتیب سے کیا، انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ صاحب اولاد بنا دے گا۔ آپ قرآن حکیم سورۃ الانبیاء کی یہ آیت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس آیت کریمہ کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے اور دعا کرنی ہے۔ درود ابراہیمی اول آخر پڑھنا ہے اور دعا یوں کرنی ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب اولاد کیا، بانجھ تھی ان کی زوجہ، بوڑھے ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بے موسمی پھلوں کو دیکھ کر دعا کرنے پر مجبور کیا اور ان کو اس عمر میں اولاد عطا فرمائی، تو قادر ہے ہمیں بھی اپنے حضور سے صاحب اولاد بنا دے۔ بس اللہ کے سامنے دعا کریں، روئیں، استغفار کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا اور آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی اولاد صالحہ پیدا کرے گا۔